الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير درود پر محمد علیہ عزیزان کرام، سورت بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور میں نے آج کی تقریر کا موضوع جو ہے، آج اور کل دونوں میری تقریر کا موضوع ہے آیت۔ سر آیت پر میں پڑھوں گا اور آیت پر ہی قرآن حکیم سے دیکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اہلیان ملتان کو یہ دو تقاریر سمجھا سکا تو یہ میرے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث ہمت افزائی بھی ہوگی اور باعث فخر بھی ہوگا۔ پوری کوشش کروں گا کہ دونوں تقاریر جو ہیں وہ صرف اور صرف قرآن آیتوں پر مشتمل ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ما ننسخ من آیت، ویسے بھی میری تقاریر جو ہے وہ تمام مسلمان بھائی کے لیے ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ما ننسخ من آیت او ننسها، جب ہم کسی ایک آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں، صرف لفظ منسوخ نہیں ہے، جب ہم کسی ایک آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو اٹھا لیتے ہیں، ناصب خیر منہا او مثلہا، تو اس کی جگہ پر یا تو اس سے بہتر رکھتے ہیں یا اس کی مثل رکھتے ہیں۔ اب یہ پوری توجہ جا رہا ہوں تمام مسلمان بھائی کے لیے، جب ہم کسی ایک آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو اٹھا لیتے ہیں تو اس کی جگہ پر یا تو اس سے بہتر رکھتے ہیں یا اس کی مثل رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے عالم انسان سے سوال پوچھا کہ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں؟ میرے دوستوں، آئیے انشاءاللہ بڑا لطف رہے گا آئے گا آپ کو جب میں نے یہ تقریر شروع کی۔ سب سے پہلے آئیے قرآن حکیم سے دیکھیں، میں جلدی کروں گا تاکہ جو ہے میں آج کی تقریر جو ہے وہ شروع کر سکوں۔ ابھی تقریر میں نے شروع نہیں کی، تقریر تب شروع کروں گا جب اس لفظ آیت کی بنت قرآن دیکھیں کہ آیت کی معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، پھر تقریر شروع کروں گا۔ اور معنی جو ہے وہ بھی لغت سے نہیں، قرآن حکیم سے دیکھیں گے۔ اسٹارٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے سورت جمعہ میں والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پاک ہے اللہ کی ذات جس نے رسول کو مکے میں بھیجا جو ان میں سے تھا جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ آیت مانے قرآن حکیم کی آیت، پہلی مانے آیت مانے قرآن حکیم کی آیت۔ سورت آل عمران میں ارشاد ہوا، جناب کی ساتھ الفاظ ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس معجزہ لے کر آیا ہوں۔ آیت مانے معجزہ۔ آج ان الفاظوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ کل میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ آیت مانے قرآن حکیم کی آیت، آیت مانے معجزہ۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے سورت عنکبوت میں وَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور کشتی کے صحابہ کو، وَجَعَلْنَاهَا
آیت للعالمین، اور ہم نے اس کشتی کو عالمین کے لیے دلیل قرار دیا. ہم نے اس کشتی کو عالمین کے لیے دلیل قرار دیا. جناب نوح کو دلیل نہیں بنایا، کشتی کو دلیل بنا. کشتی کو ہم نے اس کشتی کو عالمین کے لیے دلیل قرار دیا. جہاں آیت کی معنی دلیل ہے، یہاں آیت کی معنی دلیل ہے. اور آئیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ الفاظ ہیں سورت مریم کی. جب جناب جبرائیل، جناب ابھی تک بھی میں نے شروع نہیں کیونکہ ابھی جو آیا ہوں تو دن ایک اشرے کو چھوڑ کر آپ کی محبتوں کی وجہ سے تو دونوں تقریبیں جو ہیں وہ مکمل کر کے پھر جاؤں. سورت مریم میں ارشاد ہو رہا ہے جب جناب جبرائیل بھائی ان بچوں کو سنبھالے. بچے جو ہیں یہ یہاں نا، اور بالکل خاموشی کے ساتھ میں اپنے ماؤں بہنوں کو بھی کہتا ہوں بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹا کے سنیں تاکہ تمام لوگ جو بیچارے بیٹھے ہیں صبح سے لے کر ان کو میں سمجھا سکوں اور آپ بھی سمجھے. یہ الفاظ ہے سورت مریم کے. جناب جبرائیل نے جب جناب مریم کو کہا کہ اللہ تمہیں بیٹا دے گا تو کہا کیسے بیٹا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کال کذالک، یہ بیٹا ہوگا. کال ربک، تیرے رب نے کہا وہ علیہ عین ولنجعلہ آیۃ للناس، تم تیرے رب کے لیے یہ آسان ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس، اور اللہ نے اس کو تمام انسان کے لیے ہاتھی بنایا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ معنی ہے قرآن حکیم میں آیت کی. آیت مانے قرآن حکیم کی آیت، آیت مانے معجزہ، آیت مانے نشانی دلیل، اور آیت مانے ہاتھی. اب تقریر کو شروع کرنا چاہتا ہوں. جب یہ میں معنی آپ کو سمجھا سکا تو اب میں اپنی تقریر کو شروع کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں. اور آج کی تقریر کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی معنی ہے ان سب کا اطلاق جو ہے اس آیت پر ہے. جتنی بھی معنی میں نے بیان کی ان سب کا اطلاق جو ہے وہ اس آیت پر ہے. اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت اور ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اب جب میں ایک آیت کو منسوخ کرتا ہوں یا اٹھا لیتا ہوں تو اس کی جگہ پر یا بہتر رکھتا ہوں یا اس کی مثل رکھتا ہوں. یعنی اللہ نے فرمایا اگر میں قرآن کی ایک آیت کو منسوخ کرتا ہوں تو انسان کی بہتری کے لیے میں اس سے بہتر آیت رکھتا ہوں. اور آیت کی معنی معجزہ ہے تو اللہ نے فرمایا اگر میں ایک نبی کو معجزہ عطا کرتا ہوں اور اس نبی کو اٹھا لیتا ہوں اور جب دوسرا نبی آتا ہے یا ہاتھی آتا ہے تو میں اس کو یا اس سے بہتر معجزہ عطا کرتا ہوں یا اس سے مثل عطا کرتا ہوں. اور اگر آیت کی معنی دلیل ہے تو اللہ نے فرمایا اگر میں ایک نبی کو دلیل عطا کرتا ہوں اور جب وہ نبی یا ہاتھی چلا جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے تو میں یا تو اس سے بہتر اس کو دلیل عطا کرتا ہوں یا اس سے مثل عطا کرتا ہوں. اور اللہ نے فرمایا اگر آیت مانے نشانی ہے تو ایک اگر ہاتھی آتا ہے تو میں اس کو نشانی عطا کرتا ہوں اور اگر وہ چلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے تو میں تو اس کو بہتر نشانی عطا کرتا ہوں یا اس سے مثل عطا کرتا ہوں. اور جو میری تقریر کا عنوان ہے اور آیت مانے ہاتھی. اللہ نے فرمایا اگر میں نے ایک ہاتھی کو میں اٹھا لیتا ہوں تو اس کی جگہ پر یا تو میں اسے بہتر ہاتھی دیتا ہوں یا اس کے مثل دیتا ہوں. آج کی تقریر شروع ہو گئی، آج کی تقریر میری شروع ہو گئی ان الفاظوں سے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں نے آدم کو اٹھا لیا تو اس کی جگہ پر میں نے تمہیں نوح عطا کیا اور جب میں نے نوح کو اٹھا لیا میں یہ نہیں کہ انسان اٹھا لے، میں اٹھا لیتا ہوں، میں رکھتا ہوں، اٹھاتا بھی میں ہوں اور رکھتا بھی میں ہوں، اٹھاتا بھی میں ہوں اور رکھتا بھی میں ہوں. جب میں نے نوح کو اٹھا لیا تو اس کی
جگہ پر میں نے تمہیں ابراہیم دیا، اور جب میں نے ابراہیم کو اٹھا لیا تو اس کی جگہ پر میں نے تمہیں موسیٰ دیا، جب میں نے موسیٰ کو اٹھا لیا تو اس کی جگہ پر میں نے تمہیں عیسیٰ دیا، اور جب میں نے عیسیٰ کو اٹھا لیا تو اس کی جگہ پر میں نے افضل ترین رسول دیا۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسول سے زیادہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول سے بہتر کائنات میں کوئی ہاتھی نہیں۔ زبان سے بات کرو تمہیں آگے بڑھے، اب رسول سے زیادہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول سے زیادہ افضل ترین کائنات میں کوئی نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ ہاتھی ہے۔ اب اللہ کا قانون قیامت تک ہے۔ کل تھوڑا سویر ٹائم دوں گا، ساتھ میں 2 گھنٹے پڑھوں گا۔ آج تو سر میں دیکھتا ہوں کہ کس قدر میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوتا ہوں۔ آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں اور ویسے بھی ملک ملتان میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ میں نے کیا کیا؟ اب رسول ہے افضل ترین، بہترین۔ اب قانون یہ ہے کہ جب میں کسی حاجی کو اٹھا لیتا ہوں تو یا تو اس سے بہتر دیتا ہوں یا اس کے مثل دیتا ہوں۔ اب جو اللہ نے رسول کو اٹھایا تو قانون یہ ہے کہ بہتر دے، لیکن جب ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول سے بہتر نہیں تو بہتر نہیں تو رسول کے مثل دے۔ ٹائم نہیں ہے کیوں مجھے زیادہ مواد دینا ہے، لیکن صرف آپ کو جگانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے یہاں ہزاروں کے تعداد میں سامنے بیٹھے ہیں وہ ایک مرتبہ سارے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اب رسول سے افضل کوئی نہیں ہے، رسول سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اب افضل نہیں تو مثل سے۔ میرے دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مہینہ ربیع الاول کا ہے اور روزانہ اخبار میں آنے لگتا ہے، یعنی بھائی رسول کا مہینہ ہے نا، تو رسول پر بات کرو نا۔ روزانہ آتا ہے فلاں صحابی، کبھی زبیر کا نام آتا ہے، کبھی طلحہ کا نام آتا ہے۔ ارے بھائی یہ مہینہ ہے رسول کا، تو یہ درمیان میں کن کو لے کر آتے ہو جن کے نہ حسب کا پتا نہ نسل کا؟ رسول پر بات کرو، رسول پر بات کرو، رسول پر بات کرو، رسول پر بات کرو۔ کوئی جب مہینہ ہے رسول کا تو رسول پر بات کرو۔ یہ کن کی بات کر رہے ہو جن کے نہ حسب کا پتا ہے، نہ نسل کا پتا ہے، نہ والدین کا پتا ہے؟ رسول پر بات کرو، رسول پر بات کرو، رسول پر بات کرو۔ اب آئیے میری تقریر شروع ہو گئی۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ المومنون کے، ارشاد ہو رہا ہے وَجْعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں کو آیت بنایا۔ پوری توجہ کر رہا وَجْعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے عیسیٰ کو اور عیسیٰ کی ماں کو آیت قرار دیا۔ اور سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مریم کو اور مریم کے بیٹے کو عالمین کے لیے آیت بنایا۔ پتا چلا جناب مریم آیت اللہ، جناب عیسیٰ آیت اللہ، جناب مریم ہے آیت اللہ بنص قرآن، جناب مریم، جناب مریم ہے آیت اللہ، جناب عیسیٰ ہے آیت اللہ۔
تو مسلمانوں عبدالحکیم تمہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے واسطے تمہیں عرض کرنا چاہتا ہے کہ جب قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب عیسیٰ بھی آیت اللہ ہے، جناب مریم بھی آیت اللہ ہے، تو پھر خدا کے واسطے سوچو، ارے جس کی ماں کو اللہ بیت المقدس سے نکالے، جس کی ماں کو اللہ بیت المقدس سے باہر نکالے اور باہر بچہ پیدا ہو تو وہ بچہ بھی آیت اللہ، اس کی ماں بھی آیت اللہ۔ تو جس مفتون کو، جس علی کی ماں کو اللہ دیوار کعبہ کو سجاؤ کر کے اندر بلائے اور بچہ اندر آئے، تو بتاؤ کہ ماں کیا ہوگی، اس کا بچہ کیا ہوگا؟ لیکن ایسے جس طرح میں چاہتا ہوں، بھائی بات ثابت ہو گئی نا، بات ثابت ہو گئی ہے کہ جناب عیسیٰ ہے آیت اللہ، جناب مریم ہے آیت اللہ، تو جس بیوی کو اللہ بیت المقدس سے باہر نکالے اور باہر بچہ پیدا ہو تو اس کا بچہ بھی آیت اللہ، اس کی ماں بھی آیت اللہ۔ تو جس علی کی ماں کو اللہ دیوارے کعبہ شکاف کر کے اندر بلاؤ تو بتاؤ وہ کیا ماں ہوگی، وہ بچہ کیا ہوگا؟ معاف کرنا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ ماں آیت اللہ نہیں ہوگی، آیت کبریٰ ہوگی۔ میں کہتے ہیں اب وہ ماں آیت اللہ نہیں ہوگی، آیت کبریٰ ہوگی، اور جو بچہ کعبے میں آئے گا وہ آیت اللہ نہیں ہوگا، آیت کبریٰ ہوگا، وہ بچہ آیت اللہ نہیں ہوگا، آیت کبریٰ ہوگا، آیت کبریٰ، وہ بچہ آیت کبریٰ ہوگا، وہ بچہ آیت کبریٰ ہوگا۔ توجہ ہے میری گفتگو پر، اب یہی ان الفاظ کو محفوظ رکھے جو مجھے آپ سے بالکل قریب آنا ہے۔ میں نے کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی سبب ہے، دو حدیثیں ہیں، دو حدیثیں ہیں جن کو رسول نے انما سے شروع کیا۔ گھبرائے نہیں، بالکل گھبرائے نہیں، جو قریب بیٹھے ہیں، دو حدیثیں ہیں۔ میں نے کیا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ اللہ نے سورۃ عنکبوت میں ارشاد فرمایا تھا تو فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دی، بَصَحَابَ سفینۃ، اور کشتی کے صحابہ کو، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے کشتی کو عالمین کے لیے تعلیم قرار دیا، کشتی کو نوح کو نہیں۔ اور دو حدیثیں کس کتاب کا حوالہ دو، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ رسول کی حدیث نہ ہو کہ رسول نے فرمایا انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق فہوا۔ انما سر جب نوجوان مجھے قریب میں بولے انما مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، بس صرف اور صرف میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، صرف میرے اہل بیت کی مثال، صرف میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ ومن رکبہا نجا، جو بھی سوار ہوا، جو بھی سوار ہوا وہ نجات پا گیا۔ یہ بڑا جملہ ہے ملتان والے، لیکن میرے قریب جو بھائی بیٹے ہیں میں دیکھیے ان کو دیکھ کر سمجھا جاتا ہوں، جو بھی دیکھو معافی کا ہے، جو بھی
جو بات ہو مستقبل کی اور اللہ سیدھا استعمال کرے ماضی کا تو اس کو یقینی کہتے ہیں۔ قیامت ہو گئی، قرآن میں ہے قیامت ہو گئی، ہوتی نہیں ہو گئی۔ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ کتنا لیکن شاسن یا کچھ میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو میں سمجھا نہیں سکتا۔ ارے اللہ نے کہا قیامت ہو گئی، یہ تو نہیں کہا کہ قیامت ہوگی۔ میں نے کیا اللہ جب بھی کوئی یقینی بات ہوتی ہے تو وقتی کا ماضی استعمال کرتا ہے۔ یہ ہو گئی کہا تو ہوگی، ضرور ہوگی۔ تو رسول نے بھی جو آئندہ کی بات تھی اس کو پہلے ماضی استعمال کیا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو بھی سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اپنی تخلف عنہا رہتا اور جو بھی ملازم ہوا جو بھی یہ نہیں دیکھو کشتی نوح وہ عالمین کی آیت قرار دیا اور میں نے بچایا جس کو جو کشتی کے صحابی تھے۔ نوح کے صحابی کیوں نہیں؟ بیوی سے زیادہ کوئی صحابی ہو سکتا ہے، بیٹے سے زیادہ کوئی صحابی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا عبداللہ اگر کوئی نوح کی کشتی کو چھوڑے، چاہے بیوی ہو چاہے بیٹا وہ بھی غرق ہے، اور اگر میری اہل بیت کو کوئی چھوڑے چاہے میری بیوی ہو چاہے سادہ ہو۔ وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ میں نے کیا کرے گی کہ لفظ پر بات کروں تو سورج نکل کر آئے گا۔ بھائی کئی کشتیاں جو ڈوب جاتی ہیں وہ جو ڈوب گئے وہ سارے ہلاک بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں۔ نہیں، رسول نے فرمایا یہ واحد کشتی ہے جو جس نے اس کو چھوڑا تو وہ غرق ہونے کے ساتھ گمراہ ہے۔ اب اس کے لیے فاتح کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے فاتح کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ گمراہ ہو کر مرا ہے۔ وہ گمراہ ہو کر مرا ہے تو پتا چلا جس طرح میں نے کیا تھا کہ جناب عیسیٰ آیت اللہ ہے تو ابھی آیت کبریٰ ہے، اگر جناب مریم آیت اللہ ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد آیت الکبریٰ ہے، اور اگر نوح کی کشتی آیت اللہ ہے تو پھر اہل بیت رسول آیت کبریٰ ہے۔ کیا برابر ہے؟ برابر ہے؟ کیا برابر ہے؟ یہ جناب نوح کی کشتی اور اہل بیت برابر ہے؟ نوح کی کشتی کہاں اہل بیت کی کشتی؟ یہ نوح کی کشتی کھجور کی بنائی ہوئی، ارے اہل بیت کی کشتی نور کی بنائی ہوئی۔ نوح کی کشتی کھجور کی بنائی ہوئی، اہل بیت کی کشتی نور کی بنائی ہوئی۔ نوح کی کشتی کا طوفان سے تعلق، اہل بیت کی کشتی کا قرآن سے تعلق۔ نوح کی کشتی کا طوفان سے تعلق اور اہل بیت کی کشتی کا قرآن سے تعلق، اور نوح کی کشتی کا ہر جنس سے الحاق تھا، لیکن اہل بیت کی کشتی ہر جنس سے پاک۔ جلدی مجھے لینا ہے، تم جلدی اور مجھے نتیجہ نکالنا ہے۔ یہ الفاظ ہے صورت بس، صحیح گھبرا تو نہیں گئے، یہ الفاظ ہے
सूरत बनी इसराइल के और तमाम मुसलमान भाई जो सुनने के लिए आए हैं वो सुने सुने। अल्फाज है सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है अल्लाह की ज़ात, सुबहान है वो जो अपने अब्द को रात की वक्त ले गया। और नहीं सरकाया, इतना बड़ा जुमला खाता है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल लज़ी अल्लाह के साथ जो अपने अब्द को ले गया रात के वक्त सैर कराने के तवज्जो ले गया मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक बारकना हौलह जिसके इर्द गिर्द बरकतें थी। अब अल्लाह ने कहा ले ताकि मेरे रसूल को तू लेकर गया, ले ताकि नुरियहू मैं उसको दिखाऊं मिन आयातना, मिन आयातना नहीं मिन आयातना, अपनी आयतों में कुछ आयतें अभी मैं आपकी मोहब्बत की वजह से पाक है अल्लाह की ज़ात जो अपने अब्द को लेकर गया रात को। अब मेरे दोस्तों मुसलमानों, अभी शियों को छोड़ जो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की मस्जिदों पर कब्जा कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि रसूल मेराज में नहीं गया था, सो रहा था, ख्वाब में गया था। कोई कहता है कि नहीं गया था। अरे ये आपस में तुम क्यों लड़ते? क्या रसूल ने कहा था कि मैं गया? इख्तिलाफ तो तब होता जब रसूल कहते कि मैं गया था। अरे इख्तिलाफ तो तब करते जब रसूल कहते कि मैं गया था। उस गरीब ने तो कहा ही नहीं, ये तो अल्लाह ने कहा कि मैंने गया था, मैंने गया था। पता चला जो इख्तिलाफ रहता है उसको खुदा की ज़ात पर यकीन है। अरे रसूल कहते तो फिर इख्तिलाफ करते। जब रसूल ने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा कि मैं कैसे मैं लेकर गया, मैं ले गया, मैं ले गया। अब तुम आपस में क्यों लड़ते हो? झगड़ा तो नहीं है। और मैंने सवाल उठता है, बड़ा बड़ा सवाल उठता है। क्या अल्लाह ने फरमाया ले ताकि, क्यों ले गया? ताकि वाले पेट से नहीं ले गया था, कोई मकसद था। किसी मकसद के लिए नहीं था, नहीं था। सर हिला से 4 बजे तक पड़ूंगा, बता मैं उसको दिखाऊं, उसको, गुलाम को नहीं, अलामाओं को नहीं, मैं रसूल को दिखाऊं, अपने रसूल को दिखाऊं। मिन आयातिना, अपनी आयतों में से कुछ आयत। मैं तमाम नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को कहता हूं, अरे जिस रसूल के सामने पूरी कायनात बनी थी, ये कौन सी आयतें आ गई थी जो रसूल ने नहीं देखी थी? अरे हमारा अकीदा है, अब्दुल हकीम का अकीदा है, जिस रसूल के सामने कायनात बनी है, कायनात बन रही थी, रसूल देख रहा, तो ये कौन सी निशानियां रह गई थी?
جو رسول نے نہیں دیکھی تھی؟ میرے دوستوں مجھے کوئی ایک مسلمان بتائے کہ یہ نشانیاں تھیں تو میں اس کا مرید بن جاؤں. بتا یہ کون سی نشانیاں ہیں جو رہ گئی تھی؟ گھبرا نہیں میرے دوستوں، گھبرا نہیں. آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں، گھبرائے نہیں. آئیے پھر قرآن کی طرف، تم کو قرآن سے نتیجہ نکالے گی. یہ کون سی نشانیاں تھیں جو اللہ نے چاہا کہ میں اس کو لے کے جاؤں تاکہ اس کو دکھاؤں دکھاؤں دکھاؤں، میں اس کو دکھاؤں. آئیے سورت نجم میں ارشاد ہوا، خدا کی قسم ایک دن پر اگر بات کروں تو شاید سورج نکل کر آیا. کیا مقام ہے وہ ہوا بالافق الاعلی، میرا رسول آیا تمام معصیت کی حدود کو ختم کرتے. میں ہر مسئلہ ختم میرے سامنے ہوتے تھے جس میں استطاعت ہو سننے کی اور غور سے سننے. واہ ہوا سورت نجم میں، واہ ہوا بالافق الاعلی، وہ رسول آیا افق الاعلی، معصیت کی تمام حدود کو طے کر کے کنارے پر. جہاں معصیت ہے وہاں نور ہی نور ہے، یہاں معصیت ہے وہاں نور ہی نور ہے. اللہ نے فرمایا یہاں کنارے پر پہنچا، اس طرف معصیت ہی معصیت. کیا مطلب کیا کروں بھائی؟ کئی ایسے ہیں جن کے شیروں کو دیکھ کر ہم گھبرائے ہوئے ہیں. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہاں مجال تمہیں سارے آ جاتی ہے، سب کے تو اتنے دماغ نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو وہاں تک لے کے جاؤں. وہ ہوا بالافق الاعلی، میرا رسول کنارے پر پہنچا، یہاں ہے معصیت، آگے ہے نوری نور. ارے میرے دوستوں، اگر کوئی کہے اور یہاں کئی رسول واپس آتا تو تمہیں حق تھا کہ رسول معصیت کا بنایا ہوا. یہاں سے واپس آتا تو پھر تمہیں کہنے کا حق تھا کہ رسول معصیت کا بنا ہوا تھا. اس لیے جہاں معصیت تھی وہیں سے واپس آیا. اور اللہ نے کیا بولا؟ ثم دنا فتکلم، آؤ آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ. اب معصیت کی حدود ختم کر کے رسول آگے چلا. جہاں نہ موت کا تصور ہے نہ حیات کا تصور. بڑا جملہ کہنا ہے، جہاں نہ موت کا تصور ہے نہ حیات کا تصور ہے. موت اور حیات معصیت کے لیے ہے، معصیت کے لیے ہے. آؤ آؤ میرے حبیب، آؤ آگے، آؤ آگے، آؤ آگے، آؤ آگے. ثم دنا فتدلى، آگے چلا. اللہ نے کہا اور آگے آؤ، اور آگے چلا. اللہ نے کہا اور آگے آؤ، پھر آگے چلا. اور اللہ کو کہنا پڑا فکان خواب قصے، میرے قریب آئے. میرے دوستوں میں آئے، پھر اللہ نے کہا وہ میرا رسول میرے قریب آیا، اور اتنا میرے قریب آیا کہ 2 کمانی کا فاصلہ رہ گیا. اتنا ہے کہ یہاں تک بھی ہو جاتی تو مسلمانوں کو حق تھا کہ بس رسول کی یہ حد ہے. اب لگنا آگے بات مت کر، تم حد سے نکل جاتے. اگر آیت یہاں ہوتی تو مسلمانوں کو حق تھا مجھے کہنے کا. کبھی
لیکن تم بڑے حد سے آگے نکل جاتے ہیں. تم خلوص کو کہتے ہیں حد سے آگے نکل جانا. یہاں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میرے قریب آؤ. اتنا قریب آیا جو کمان کا فاصلہ رہ گیا. اور اس کے بعد کہا تم مکان کہاں پہنچائی. دو کمان کے فاصلے پر رہ گیا. اور تم رکھاؤ ادنا اسی سے بھی کم. بڑا جملہ ہے, بڑا نہیں کہوں گا. میرے قریب کہاں تک دو کمانی کا فاصلہ رہ گیا. اگر دو کمانی تک ہوتا تو تمہیں کہنے کا حق تھا. اپنا دماغ مت کرو. جو رسول کی حد یہاں ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے بنا آؤ ادنا اسی سے بھی کم, اسی سے بھی کم. اب کوئی کسی مذہب کا ملا مجھے بتائے کتنا کم. اللہ یہ تو نہیں بتایا کتنا کم. 4 انچ کم, 2 انچ کم. ارے اللہ نے آؤ ادنا اسی لیے کہا کہ میرے نزدیک رسول کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے. میرے نزدیک ارے جب خدا کے نزدیک رسول کے فضیلت کی کوئی حد نہیں تو تم کون ہوتے ہو آتے ہوئے. رسول کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے. آیت بھی کہتا ہوں دوسری آیت پر تو آپ روزانہ گھبرا نہیں جانا. میرے دوستوں یہ الفاظ ہے روزانہ تم سورت کو پڑھتے ہو نماز میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا پتا کہ قدر والی رات کیا ہوتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. برابر نہیں کہو. اگر برابر کہتا تو قرآن کی عظمت کی حد مقرر ہو جاتی. 1000 مہینوں سے بہتر. کتنی بہتر یہ نہیں بتائی. میں قرآن کے فضیلت کی حد ہے. میں محمد رام نے محمد کے فضیلت کی حد مقرر. ارے جب اللہ کے نزدیک حد مقرر نہیں تو تم حدیں کیسے مقرر کرتے ہو. اور پھر آگے چلا پھر میں نے وہی کی اپنے آپ پر وہ وہی کہتے یہ چپ رہی تو نیچے رہا. یہ کون تھا کبھی یہاں ہے. یہ چپ رہی تو نیچے رہ گیا. یہ کام نہیں ہے جو یہاں پہنچ گیا کام کو صحیح پر. اور اللہ نے عجیب جملہ کہا. عجیب جملہ, عجیب جملہ, عجیب جملہ. رسول کی نظر نہ آگے ہے نہیں. جیسے میں کیا بتاؤں. میرے دوستوں کیا کہا ماں ساغل پتھر ماں کہا خوبیانی آگے بڑھ جانا. میرے رسول کی نظر نہ آگے بڑھی نہ پیچھے. کیا مجھے کوئی بتائے تو صحیح کیا مانے. مانے کیا ہے. رسول کا مہینہ ہے. مسلمانوں سے کہو تو ہو. رسول پر بات کرو تو پتا چلے. رسول پر بات کرو, قرآن سے بات کرو تو پتا چلے. کوئی بات کرا گئے. رسول پر غیرت نہیں ہے, صحابی پر غیرت ہے. ارے قرآن سے بس تو بتاؤ صحابی کہتے کسے ہیں. قرآن سے بتائیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں. پتا تو نہیں ہے. یہ میں کل پڑھوں گا آپ کو. آج تک دعوت فکر دے کر آج چلا جاؤں گا. میں نے کیا کیا ماں صاحب رسول کی نظر
آگے گئی نہ پیچھے، پہلی نظر میں پہچانا، کیا مانے مجھے آگے بھائی نے کہا تو صدیق صاحب آئے، اللہ نے فرمایا عبدالحکیم نہیں، رسول کی نظر میں آگے گئی نہ پیچھے، پہلی نظر میں پہچانا۔ رسول کی نظریں سننے میں طغیانی کی، نہ آگے بڑھی نہ پیچھے ہٹی، پہلی نظر میں پہچانا۔ اب آئے کس کو پہچانا؟ اللہ نے کہا لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، یقیناً میرے رسول نے دیکھا اپنے رب کی آیت الکبریٰ۔ کہ میں زبردستی کسی کو بات منواؤں، میں انتہا پسند نہیں ہوں تو کسی کو بات زبردستی منواؤں کہ نہیں مانو، نہیں بھائی یہ تو ہے نا لقد رأى من آیات، اللہ نے کہا میں سارے آیت الکبریٰ نہیں، جو علماء سن رہے ہیں، جو سر پر نہ سے واقف ہے، ان کو بڑا مزہ آئے گا۔ تو نے کس کو دیکھا؟ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اس نے دیکھا اپنے رب کی آیت الکبریٰ کو، رب کو نہیں، رب کی آیت الکبریٰ کو، رب کی آیت الکبریٰ کو۔ پتا چلا کوئی تو آیت الکبریٰ تھا نا، میں شیعہ کی حیثیت میں کی بات کروں، میں شیعہ کی حیثیت میں کی بات کروں، میں شیعہ کی حیثیت میں کی بات کروں، کسی کو زبردستی کیوں منواؤں؟ آیت اللہ کو نہیں دیکھا تھا، آیت الکبریٰ کو دیکھا تھا۔ عیسیٰ بھی آیت اللہ، مریم بھی آیت اللہ، یہاں دیکھا ہے آیت الکبریٰ کو۔ پتا چلا جس کو دیکھا ہے وہ عیسیٰ سے افضل ہے۔ عیسیٰ بھی نہیں، عیسیٰ نہیں، وہ عیسیٰ سے بھی افضل ہے۔ اب مسلمان نے غلطی میں ایک جملہ لکھا، ارے مسلمانوں اس کو مٹا دو، یہ توہین کر رہے ہو تم سپاہی صحابہ، یہ صحابہ کی تم خود توہین کر رہے ہو۔ کہا نہیں، یہ پہلا تھا، پہلا تھا، یہ پہلا تھا جس کو دیکھا تھا، پہلا۔ تو میں انتہا پسند ہو رہی ہوں، میں انتہا پسند ہو رہی ہوں۔ ہاں لیکن ایک بات بتاؤ، عیسیٰ ہے آیت اللہ، تم کہتے ہو تو پہلا، تو تمہارا پہلا عیسیٰ جیسا ہے؟ اس کی ماں مریم جیسی ہے؟ تمہارا جس کو کہتے ہو پہلا وہ عیسیٰ جیسا ہے، اس کی ماں مریم جیسی ہے؟ اور نہ
کہو. ارے ہم صحیح غیر مسلم تم پر ہنسیں گے, عیسائی تم پر ہنسیں گے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے کو دیکھا تھا تو عیسیٰ کو تو ماں باپ ہی نہیں تھا. میرے بزرگوں سے عیسیٰ آیت اللہ ہے. تو اب رسول آیت اللہ نہیں, یہ رسول کی توہین ہے. رسول آیت الکبریٰ ہے, اور رسول کی رسول کے کئی خطبے ہیں کہ انا آیت الکبریٰ, میں آیت الکبریٰ ہوں. پتا چلا آیت الکبریٰ نے آیت الکبریٰ کو دیکھا. بیان کر رہا تھا کہ کون سی آیتیں تھی جو دیکھنے کے لیے گیا تھا, اور جب واپس آیا اب وہ کون سی مناظر کی کتاب ہے جس میں یہ نہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ سے مل کر ملاقات ہو گئی, بات ہو گئی. اللہ نے معراج والی رات آپ سے کس زبان میں بات کی, کس لہجے میں بات کی؟ قال خاطبنی بلسان علی. اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی, علی کے لہجے میں بات کی. آج پتا چلا مقصد معراج کا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ تاکہ میں اس کو دکھاؤں اپنی آیتوں میں سے کچھ آیتیں. پتا چلا آج رات سے پہلے کبھی رسول نے اللہ کو علی کے لہجے میں نہیں سنا. کبھی علی کے لہجے میں نہیں سنا, اللہ کے لہجے میں نہیں سنا تھا. یہ ہے پہلی آیت. گھبرائے نہیں, یہ ہے پہلی آیت, یہ ہے پہلی آیت. اور دوسری آیت وہ بھی ارجحل مکاری نے لکھا, یہ نام الوجد نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے علی اور بطول کا نکاح پڑھا. اللہ فرما رہا ہے میں نے بیٹا کے بات آئیے. عجیب ایک اتفاق ہے, درمیان میں تناؤ ہونا چاہیے بھائی. ضرور کرے محمد رام محمد. کیا میں نے کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے, اللہ نے فرمایا میں نے علی اور بطول کا نکاح پڑھا عرش پر, الگ عرش پر. کس نے نکاح پڑھا؟ اللہ نے. کس کا؟ علی اور بطول کا.
اللہ نے فرمایا اہل المکان جناب یہ مدد جتنی مناقب کی کتابیں ہیں اللہ نے فرمایا میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھا عرش پر اب دنیا سے بتائے انصاف سے دنیا بتائے کل پر قرآن رکھ کر دنیا بتائے کہ نکاح کس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے سلا کے یا بھلن کی اور اسی لیے جب ہمارے آخری امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ نوری ہوں میرا آیاتنا تاکہ میں رسول کو آیتیں کچھ دکھاؤں تو وہ کون سی تھی تو امام نے ہنس کر یہی جواب دیا تھا جو آج میں گناہگار کی زبان پر ہے کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے علی اور بطول کا نکاح پڑھا ہے عرش پر نکاح پڑھا جاتا ہے دلہن کے گھر میں آج میرے نانا اپنی بیٹی کا گھر لیکن ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں اپنی بیٹی کا گھر یہ کل پڑھوں گا قرآن سے میرے دوست کو بڑا کو آئے گا میں نے کیا یہ ہے آیتیں جو رسول دیکھنے کے لیے گیا تھا سمجھ میں آئی بات میرے دوستوں تو مصر نے مصر کو دیکھا تھا میں مصر کو نہیں وہ دیکھنے میں نہیں آتا آئیے آج ملتان میں جملات کر دوں ہاں کہتا ابھی آپ سے دادی ہاں میرے مولانا اسی لیے تو کہا تھا دوسرے کے ممبر پر سمجھ کر میرے مولانا اسی لیے تو دوسرے کے ممبر پر کہا تھا کہ اللہ جب سے ہے اللہ ہے تھا ہے رہے گا لیکن مولانا نے فرمایا کہ اللہ جب سے ہے تب سے خالق نہیں جب کرنے کی طاقت موجود تھی لیکن خالق نہیں تھا جب سے تب سے خالق نہیں کیونکہ پھر کوئی مخلوق تبدیل ہو جائے اس کے ساتھ تبدیل ہو جائے گی کہ جب سے ہے تب سے مخلوق بھی ہے تو پھر وہ مخلوق اور خدا میں گھر دیا بڑا اہم مسئلہ جو میں یہاں ملتان میں اور دیہات میں نہیں تاکہ ان کے سمجھ سے باہر نہ ہو جائے میرے مولا نے فرمایا اللہ جب سے ہے اللہ ہے لیکن جب سے ہے خالق نہیں خلقت کرنے کی صفت موجود تھی لیکن خالق اس وقت بنا جب کسی کو خلق کیا باتیں کر دیا اللہ جب سے ہے تب سے ہے لیکن جب سے ہے تب سے رازق نہیں رزاقیت کی صفت موجود تھی لیکن رازق اس وقت بنا جب کسی کو رزق عطا کیا اللہ جب سے ہے تب سے ہے لیکن جب سے ہے تب سے رحیم نہیں رحمانیت کی صفت موجود تھی لیکن رحیم تب بنا جب کسی پر رحم کیا اب یہ تمام کا بڑا خطبہ ہے لیکن جو مجھے بات کرنی ہے وہ یہ
کہ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں کیا جانے بنا میرا نام متکبر بھی ہے. تو امام نے باتیں کرتے کرتے دباتے بتاتے ایک مرتبہ کہا کہ انسانوں نے جو اللہ جب سے ہے تب سے ہے، لیکن جب سے ہے تب سے متکبر نہیں. جب کوئی کہا ہی نہیں تو تکبر کس پر کرے گا؟ تکبر کرنے کی طاقت موجود تھی، صفت موجود تھی، لیکن متکبر نہ تھا. اور پھر آپ کا فرمایا کہ اللہ نے جب ہم 14 کو حل کیا تو ہمیں دیکھ کر تکبر کرنے لگا کہ میں نے یہ 14 ایسے بنائے کہ تیرے ایسے 14 نہیں بنے. بڑا تو نہیں ملا، ہاں بڑا بھی ملا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نے آپ کو سمجھایا ہو. اللہ نے جب ان 14 کو میرے مولا نے فرمایا، اللہ نے جب ہم 14 کو حل کیا تو دیکھا اور دیکھ کر تکبر کرنے لگا کہ میں نے ایسے بنائے. ارے میرے آیت اللہ ہے، عیسیٰ آیت اللہ ہے، اللہ کے مذہب نہیں. اللہ نے بھی 14 پر تکبر کیا. اور ہاں میرے دوستوں میں شاید تو نہیں ہوں، لیکن ایک مشاعرہ مجھے یاد ہے 13 رجب کا. جب جبرائیل اسلام آباد میں مشاعرہ ہوا، اللہ غریب کی رحمت سے جوش میں آبادی کو اس نے کہا تھا 13 رجب کو کہ جب جناب علی کعبے میں آئے تو رسول نے علی کو اٹھایا، رسول نے علی کو اٹھایا، پاگل رسول نے علی کو اٹھایا. اب اس نے شاید کہا کہ جب نصف نور ملا، نصف نور سے اپنے کو کردگار نے دیکھا تو اپنی ساتھ پر تکبر کر لیا. تو میں نے یہ 14 ایسے بنائے کہ پورے دیش میں نہیں بن سکتے. تو مسلمانوں آؤ، رب العالمین کا مہینہ آ رہا ہے، اب پھر حکیم سے سیکھو. یا اللہ تم نے ہمیں منع کیا ہے نا کہ تم تکبر نہ کرو. ہم تکبر نہیں کرتے، لیکن یا اللہ ہم بھی آپ سے اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ہم بھی آپ سے اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جن کی ذات پر تم تکبر کر رہا ہے ان کی ذات پر چین کو نہ جلدی کر رہا ہوں. میں اسی لیے کر رہا ہوں سب مجھ سے باتیں کریں تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں. اب آئیے پھر دوسرا دیکھتے ہیں. گھبرا تو نہیں یہ بھائی دوستوں سے باتیں ختم ہو جائے قسم تو میں ابھی باہر سے آیا خدا کی قسم یہ عرب ممالک میں گیا. لوگ رو رہے ہیں، یہاں پہ مجلس نہیں ہو رہی، طرف رہے مجاز سے تو پاکستانی پہنچنا چاہیے. لیکن کاش ہمیں پتہ پڑ جائے کہ ان مجاز کا مقصد کیا ہے، ان مجاز کا مقام کیا ہے. ہم تو آگے سے پھر چاہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر پڑھے تو اس کا دیکھے، عبدالحکیم پڑھے تو دیکھے. نہیں، جس نیت کے لیے آتے وہ نیت برقرار ہے. آئیے پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف. درود پڑھے محمد والے. آئیے اس پر بہت بول رہی ہے بھائی آیت پر
کوئی ایسی آیت نہیں پڑھتا جس میں لفظ آیت نہ ہوگا. یہ قرآن کے الفاظ سورت یونس میں گھبرا تو نہیں ہے. سورت یونس میں ارشاد ہو رہا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کیا. نہیں سارے بات کرو گے پھر چلیں آپ صحیح آپ پارے چھٹا دیجیے ابھی پوری چنائے آپ کے زمین میں نہیں، لیکن ایک بات ضرور چھٹا دیجیے. چھٹا ہے گفتگو کا جو ہے سلسلہ جاری رات میں تھک نہ جاؤ، یہ تھکا ہے. بچا بچنا بنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کیا. میں نے کیا کرا سوچیں گے ایک ایک لفظ میں نکتا میں جاتا ہے ایک ایک لفظ میں نکتا بچا بچنا بنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، پھر فرعون اور اس کا لشکر بغاوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے موسیٰ کے پیچھے پڑ گئے. یہ جو کرتی ہے برسنا نے آپ کے ساتھ کوئی مومن نہیں، تین بیٹھتے ہو 3 دن رات اور کوئی نہیں بیٹھتا. یہ کریں تو میں کیا بات نہیں ہونی چاہیے، آپ جیسی قومیں نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھا میں نے کتنا بڑا کھا اور آپ سو گئے. آئیے پھر سنا یہ تو میں چھوڑوں نہیں چھوڑ کے چلا جاؤں تو پھر مقصد آئے گا. بچاوت نام بنی اسرائیل بار ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کیا. جنوب بھائیوں کا دباؤ، پھر فرعون اور اس کا لشکر بغاوت کی وجہ سے موسیٰ کے پیچھے پڑ گئے. اللہ نے باقی فرعون کو کہا ہے، موسیٰ کو نہیں. یہ جملے ہیں اللہ نے باقی فرعون کو کہا ہے، موسیٰ کو نہیں کہا. میں کہتا ہوں یا اللہ تخت پر تو فرعون تھا، حکومت تو فرعون کی تھی. زمین پر بیٹھا رہے اور میرے ہاتھی کے مقابلے میں جو آئے وہ تخت پر بیٹھا رہے. تو باقی میرا نہیں، باقی وہ ہے جو تخت پر ہے. ارے تو چاہے معاویہ ہو چاہے ابو سفیان، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين. اور جب فرعون غرق ہونے لگا، جب خدا کی قسم کہنے کو لے سکتا ہے میں ملتان نہیں ہو رہا. یہ کیوں؟ یعنی یہ مزاج ہوتا ہے اور وہ مزاج خطیب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ خطیب کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تاکہ کے مزاج کو جو ہے وہ اپنے مزاج میں ڈھال دے. یہ آپ کا قصور نہیں، میرے کو یہ خطیب اپنے مزاج میں ڈھال دے. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. جب فرعون غرق ہونے لگا، تاریخ چلا ہے. جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہا کہ میں اس اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے تھے. یہ کب کہا
ابھی جھوٹی پتا چلا اگر کوئی دل سے ایمان لے کر آئے تو پھر چلنے کی ضرورت نہیں. تم جاتے ہو کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, فرعون کلمہ پڑھ رہا ہے. تو پھر چلنے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایمان نہیں تو لاکھوں کلمہ پڑھے ہے فرعون کا فرعون کا سب نہیں ہلا میرے ممبر میں ڈرے پھر فرعون کا فرعون ہے. اگر صحیح رقم کپور تبلے مقصدی ساری زندگی تم نے مخالفت کی, ساری زندگی سزا بھی رہا اور آج تو کلمہ پڑھ رہا نہیں. اور اللہ نے جملہ کہا جہاں جہاں آواز آ رہی ہے میرے دوست کو کم تھا تب یہاں جب ٹوٹ نہیں لگا رد ہونے لگا. اتنا عجیب جملہ ہے, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آج اللہ نے مجھے بتایا عبدالحکیم یاد رکھ کہ جب نقلی ہاتھی ہلاک ہونے لگتا ہے تو پھر حقیقی ہاتھی کو پکارا. اللہ نے کہا عبدالحکیم جب نقلی ہاتھی ہلاک ہونے لگتا ہے تو پھر اصلی ہاتھی کو پکارتا ہے. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فرعون آج میں تیری لاش کو بات کرے اليوم ننجيك ببدنك. آج میں تمہاری لاش کو بچاتا, آج میں تمہارے جسم کو بچاتا لتكون لمن خلفك آية. جو پیچھے آئے ان کے لیے تو آیت ہے. فرعون بھی آیت اللہ. آیت اللہ کہا, یہ فرعون بھی آیت اللہ. جب فرعون تیار داخل ہوا تھا تو پورا جسم لوہ میں چھپا ہوا تھا. اب لوہ کا کام کیا ہے, نیچے جانا. لیکن اللہ نے لہو کو کہا اس کو اوپر پھینکے, اس کو ڈرے کی لاش کو اوپر لے کر. اور ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے میں نے تیار ہوں 25 فرعون ہے وہاں. 25 فرعون ہے. حالانکہ فرعون جو تھا جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا نقم فرعون ہوتا تھا. لیکن یہ فرعون جس نے خدائی کی دعویٰ کی تھی اس کی لاش الگ ہے. ان کو تو کیمیکل بھی لگی اور وہ کیمیکل آج بھی موجود ہے, لیکن ابھی لگاتے ہیں. ایک مرتبہ لگا دیا, ابھی 1000 برس گزر گئے ہیں, ویسے کے ویسے پڑے. اور ڈاکٹروں کو لندن امریکہ انہوں نے اس کیمیکل کو بھیجا, لیکن اس کیمیکل کو ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ سکتے, ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ سکتے. لیکن یہ جو بھائی کسی کے ساتھ فرعون ہے اس کو نہ کیمیکل ہے
دیکھنے میں آتا ہے یہ اب بھی مرا. مجھے سمندر کی قسم ہے کہ ہوا لگ رہی تھی تو اس کے داڑھی کے جو بال تھے وہ بھی جہاں میں کھڑا ہوں وہاں آپ نہیں. جہاں میں کھڑا ہوں ابھی آپ نہیں ہے. مجھے آپ کو وہاں لے کے آنا ہے. فرعون ہے نا, خدا کا دشمن ہے نا, بغیر منہ کے ہے نا, بغیر منہ کے ہے نا. ارے کچھ بھی نہیں, ابھی مرا ہے. داڑھی کے بال کتابیں ہیں, داڑھی کے بال کتابیں ہیں. آج کا ملا دال کو کرتا ہے. چین کا نام کیسے زندہ, چین کا نام کیسے زندہ ہے. ارے شرم نہیں آتی. وہی اللہ اگر اپنے دشمن کو بغیر روح کے زندہ رکھے, وہی اللہ اپنے دشمن کو بغیر روح کے زندہ رکھے. کبھی مولانا کو آرٹی کرایا, کبھی اسٹیٹمنٹ آئی, یہ فلون سے باقی ہے, جب نہ کیمیکل ہے یہ کرائے ہیں ویسے کے ویسا پڑا ہے. بغیر روح کے, بغیر روح کے. ارے مسلمانوں شرم نہیں آتی. اگر ماننے پر تو آئے, ماننے پر تو آئے تو وہ فرعون جو خدا کا دشمن ہے اس کو اللہ نے بغیر روح کے قیامت تک زندہ رہا ہے رکھا ہے. تو وہی اللہ اگر اپنے ولی کو روح امامت کے ساتھ, روح عظمت کے ساتھ قیامت تک زندہ رہے تو تمہیں فرعون پر یقین ہے, امام پر یقین ہے. لیکن تم پر محمد علیہ محمد آل محمد آواز بلند کرو. نہیں نہیں نہیں. اب آئیے پھر دوسری 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. جلدی جلدی 3 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. سورۃ کاف پہ چالو ہو. ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد. اللہ نے فرمایا اصحاب کاف جو ہیں یہ میری آیت میں سے آیتیں ہیں. کیسے سیکھیں گے بھائی, گرو کو چھوڑ دے. ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. ایک دیر صبر کا فرق کر. جتنے یہاں پہ یہ اپنی پرائے کو حق ہے تو کرے گا. تو نے آیت غلط پڑھی ہے یا درمیان میں تم نے آیت چھوڑی ہے. توجہ ہے مستحب ہے, توجہ ہے. اللہ نے فرمایا جو صحابہ کاف پر ہے, خان والے جو صحابی ہیں یہ میری آیتوں میں سے آیت ہے. میں یہد اللہ فہو المہتد. اللہ نے فرمایا جس کو میں ہدایت دیتا ہوں وہ ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اور اللہ نے فرمایا گمراہ وہ ہے جس کا نہ ولی ہے نہ مرشد ہے. چلا جاؤں بولے 2 دن کی میری تکلیف ہو گئی. اور دشکار بھائی اتنا بڑا جملہ ہے. اللہ نے فرمایا فلن تجد له ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اللہ نے فرمایا گمراہ وہ ہے جس کا نہ ولی ہے نہ مرشد. ابھی بتاؤ, میں یہ نہیں کہتا سارے یہاں پر لکھے ہیں. مرشد کی معنی کیا ہے, اس کی مقصد کیا ہے, کس باب سے ہے؟ یہ باب افعال سے ہے. ارشاد, ارشاد مانے ہدایت کردن, ہدایت کرنا. مرشد مانا ہدایت کرنے والا.
اللہ نے فرمایا گمراہ وہ ہے جس کا نہ ولی ہو نہ ہدایت کرنے والا ہو، یعنی جس کا نہ ہاتھی ہو نہ ولی ہو۔ اب ہم تو ہیں شیعہ، تم بتاؤ تمہارا کوئی ولی ہے؟ کوئی بھی ہاتھی ہے؟ کچھ نقصان تمہارا ہے۔ دل میں نے سوچا تھا جب یہ ملتان میں یہ آیا پڑھا تو سامعین ضرور چل آتی، لیکن افسوس کی بات ہے آپ بھائی شاید میں نہیں سمجھا سکا، اسی لیے مجھے ساتھ نہیں ملا۔ فمن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اللہ نے کہا گمراہ وہ ہے جس کا نہ ہاتھی ہے نہ ولی ہے۔ ارے مسلمانوں سے پوچھو کہ ہم تو ہیں شیعہ، تمہارا ولی کون ہے؟ تمہارا ہاتھی کون ہے؟ تمہارا ہاتھی کون ہے؟ تمہارا ہاتھی کون ہے؟ ملتان والوں سنو، یہی فرق ہے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں۔ ہم کے پاس نہ ولی ہے نہ ہاتھی ہے، ہمارے پاس علی ولی بھی ہے اور ہمارا بھاروائی گلی گلی گل کے نعرہ حیدر بھائی ہے سننے والے کو میرے سامنے آ جائے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جو میرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی نے مجبور کر کے رکھا، اگر پیچھے ہوتے تو سارے کے بھاگ جاتے۔ میں کیا بتاؤں، سنو مجھے، اگر بلاتے ہو تو پھر سنو، وہ میرے کی چکری میں نہیں کرتا گھر میں کی باتیں، سنو سنو سنو۔ اور اللہ نے فرمایا اے آدم وہ ہم رکو، تم سمجھ رہے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، اصحاب آپ جو ہیں تم سمجھ رہے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، نہیں وہ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ دوستوں کیا کروں میں، تو یہی تو کیا، کہاں جاؤں، کیسے صدیقی صاحب ہے، اسی وجہ سے میں آپ سے واقعہ کرتا ہوں، میرے اتارنے آؤں باقی نہ بھی آؤں، اس رمضان کو نہ آتا لیکن ابھی آؤں، ابھی میں ملتان میں آؤں۔ اب بہت مجھے ایسی بات کا ہوتا ہے جس کو کرنے کے لیے پاکستان کا لکھنؤ ہے اور ہزاروں کے تعداد میں آگے بیٹھے ہوئے، وہ کہاں گیا لکھنؤ تمہارا؟ میرے کو آگے بیٹھے ہوئے، میں نے کیا وہ سمجھ رہے ہیں تم سمجھ رہے ہو، تو یہ 1400 برس بھی پہلے کا آج بھی ہے، سمجھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ وہ سو رہے ہیں لیکن وہ جاگ رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، جاگ رہے تھے نہیں، جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی دائیں بائیں قیمتیں بدلتے رہتے ہیں۔ ہم ان کی دائیں بائیں دائیں بائیں دائیں بائیں بدلتے رہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئے؟ میں بھائی کوشش کرتا ہوں، میری بھائی بڑی کوشش کرتا ہوں، اگر پھر بھی نہ سمجھ سکے تو کبھی نہ سمجھوں، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ یہی بتاتا شمار، اور ہم ان کی قیمتیں بدلتے رہتے ہیں دائیں بائیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ الْیَمِینِ، اور ان کا کتا، اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ یہ مجال کا ذہن ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں،
میں اس مثال پر میں ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ میری مجلس یہ مجلس ہے حق بڑی وضاحت سے کہہ رہا ہوں وہ آج بھی جاگ رہے ہیں آج بھی زندہ ہے کتا بھی زندہ ہے کتا بھی زندہ ہے کسی ملا کا آیا یہ کتا زندہ ہے ارے میں نے وہی کیا کہ مسلمان ماننے پر آئے تو کتے کو بھی ماننا ماننے پر آئے تو فرعون کو بھی مانتا اور نہ ماننے پر آئے تو اللہ کے ولی کو نہیں مانتا اللہ کے ہاتھی کو نہیں مانتا سب سے پہلے تو میں مسلمان کے ہاتھ چھوڑ کر کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہ تو بتا یہ تو بتا یہ کیوں سو رہی یہ بتا کہ کیوں سو رہے ہیں کتا کیوں بیٹھا ہوا ہے اخبار کے کیوں میں نے ابھی پرائم منسٹر کو بھی کہا کہ یہ جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں ان سب کو ایک ٹیبل پر بیٹھا پھر بات کریں تو پتا چلے لیکن وہ آتے نہیں ہیں وہ کہنا ٹکٹ بھاگ جاتے اور میرے دوستوں مرید کا پتہ مرشد سے بیٹھا والے زندہ کیوں ہے کتا زندہ کیوں بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب عیسیٰ جب ان کے زمانے میں آیا تھا تو اللہ نے اٹھا کے آ گیا ہے تمہارا نبی اٹھو بھی اللہ نے نہیں اٹھایا ارے پھر جب افضل المرسلین رسول آیا تو اللہ کا کام تھا ابھی اٹھو جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے ہو رہے ہیں تمہیں ماننا پڑے گا کہ کسی کے انتظار جو اہل بیت کو نہیں مانتے ان کو نزدیک جا کر چھکنے کو دیکھو ابھی گلٹ آئی ہے ہمارے سن میں جیسے جنگل سے سور نکلتے ہیں ہو گئی یہاں بھی سزا دیتا ہے قیامت میں تو پتا جانے کیا ہوگا ارے یہ صاحب کا یہ تو مومن ہے یہ تو مومن ہے ہزاروں پر گزر گئے ہیں مومن ابھی تک زندہ ہے ارے شرم نہیں آتی اللہ کے مومنوں کو ہزاروں پر زندہ رکھے تو وہاں تمہیں انکار کی ضرورت نہیں اور وہ بھی اللہ اگر مومنین کے امام کو زندہ رکھے انہوں نے کہا کہ 3 جانور جائیں گے جنت میں 3 جانور جنت میں جائیں گے اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کا کتا بلعم بن باؤر کا گدھا اور جناب یوسف کا بھیڑیا اگر مسلمان بھی انکار کریں تو مجھے پھانسی دے کر میں اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دینا چاہتا سچ کتنوں نے لکھا کتا جنت میں جائے کیوں اس کتے نے مومنین کو پہچانا کتے نے مومنین کو پہچانا تھا اپنی فطرت کو بدل دیا تھا
نہ چمکا نہ رویا نہ چلا نہ بھونکا نہ چمکا نہ چلا نہ رویا نہ بھونک کر مالکوں کا پتا دشمن کو بتایا. اس کتے نے مومنین کو پہنچا اور یہ بھائی بلا بل باؤں کا کیا تھا تو میں نے جا رہا. ابھی آج کیا میں لکھا فتل علیہ قرآن کیا ہے کہتا کو دے رہا ہوں فتل علیہ نے بات آتے نہ آیاتنا میرے حبیب یہ خبر سنا ان کو. بلا بن باؤں وہ کیا تھا اپنے زمانے کا مولوی تھا. اپنے زمانے کا اللہ بھائی کبھی لگی. لیکن جب فرعون نے دیکھا تم کیا کر ان کی ہر بات متجاب ہوتی ہے تو پیسے دیے مولوی کو. پیسے دیے مولوی کو. ارے ہزار پر پہلے پترکار بھائی بات کہ فرعون کو بھی پتا تھا کہ مولوی کو خرید کرنا مولوی کو خرید کرنا آسان ہے. پیسے دیے جا اور جناب موسیٰ کے خلاف بتوا یہ گدھے پر سوار ہوا. اللہ نے کہا گدھے میں نہیں گھوڑے پہ جاتی اور گدھے نے کہا شرم کر نبی کے مقابلے میں جا رہا. اس نے گدھے کو مارا اور قرآن کا اتنا مارا کہ گدھا مرتے مر گیا لیکن نبی کے مقابلے میں نہیں گیا. ابھی ایک گدھا جنت میں کیونکہ نبی کو پہچانا. میرے بھائی پڑھیں گے ابھی مسائل اور بہت پڑھیں گے کل میری انشاءاللہ بہت مسائل پڑھوں گا. میرے دوستوں میرے بزرگوں نوجوانوں اس نے اس گدھے نے کیا کام کیا نبی کو پہچانا. کتے نے مومنین کو پہچانا گدھے نے نبی کو پہچانا. ابھی یہ بھیڑیا کی جنت میں جائے گا. ابھی اس کے متعلق جب جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یعقوب کو بتایا جی کہ بھائی بلا کے تھا کہ اگر خدا کرے میں سمجھا سکوں اگر سامنے کچھ کا نعرہ نہیں لگایا تو پھر میں عبدالحکیم ہوں اور اگر میں نے سمجھا سکا تو پھر ان کی قسمت ہے میرے دوستوں. جناب یوسف کے بھائی نے جب جناب یعقوب کو بتایا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑ رکھا گیا. جناب یعقوب آئے بھیڑیے کو بلایا. بھیڑیا بھی حرام جانور ہے حلال نہیں تینوں حرام. جناب یعقوب نے بھیڑیے سے پوچھا جناب یعقوب نے بھیڑیے سے پوچھا جب واقعی تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے تو بھیڑیے نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ نے جانوروں پر ہاتھی کا گوشت حرام